حماس نے اشارہ دیا ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ 40 اسرائیلی قیدی زندہ موجود ہی نہیں ہیں۔ نارزا یہودا وہ اسرائیلی بٹالین ہے جسے سب سے انتہا پسند یہودی فرقے سے منتخب نوجوانوں پر بنایا گیا تھا، لیکن اب یہ امریکی نشانے پر کیوں ہے؟ سقراط زندہ تھا، افلاطون، پلیٹو زندہ تھا، اسی ایتھنز کی فوج نے غزہ جیسے چھوٹے سے جزیرے پر، بلکہ اس سے بھی چھوٹے جزیرے پر قبضہ کیا، اور یہاں ایک تاریخی ڈائلاگ، اصل نورا کشتی، اصل فیک کانفلکٹ کی کہانی وہ ہے جو بائیڈن کے پیپرز میں ہے۔ سمندر سے چائنیز نیوکلیئر سب میرینز اچانک نکل کر پھر اچانک واپس چل گئے۔ ایران اور اسرائیل میں اسٹریٹجک بیلنس کی لڑائی ہے، یہاں دھوکہ ڈھونڈنا حماقت ہے۔ امریکی طالب علم پہلے کی طرح پرو اسرائیل نہیں رہے، مگر یونیورسٹیز کو فنڈ کرنے والے تو وہی ہیں۔ طاقت کی جنگ میں اخلاق نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ کیسے ہیں دوستو؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ایران اور اسرائیل واقعی آپس میں دشمن ہیں، ان کی رائیولری ہے، یا سب کچھ ایک نورا کشتی ہے، ایک سوڈو رائیولری، ایک پولیٹیکل تھیٹر لگایا ہوا ہے انہوں نے، ایک فیک کانفلکٹ ہے، اسے سمجھتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران دونوں کے پاس بڑی تعداد میں ایسے ویپنز ہیں کہ اگر کھلی جنگ کا موقع آ جائے تو دونوں ایک دوسرے کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ ایک دوسرے کی سینکڑوں عمارتیں راکھ کا ڈھیر بنانا ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں، اسرائیل کے پاس زیادہ ماڈرن ہتھیار ہیں، وہ ذرا زیادہ نقصان کر دے گا، جبکہ ایران کے پاس اتنے ماڈرن ہتھیار نہیں ہیں، وہ ذرا کم نقصان کرے گا۔ مگر یہاں ایک فرق بہرحال ہوگا، وہ یہ کہ کھونے کے لیے ایران کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس بہت کچھ ہے۔ وہ اس طرح کہ اسرائیل ایران سے 80 گنا 80 ٹائمز چھوٹا ملک ہے جغرافیے میں، یعنی ایران کی طرف سے اسرائیل پر گرنے والے 1-2 ہزار میزائلز جو نقصان کریں گے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اسرائیل کے لیے اسے ریکور کرنا ناممکن ہوگا، جبکہ ایران اپنے بہت بڑے جغرافیے اور 8 کروڑ سے زیادہ آبادی کے باعث اس سے زیادہ نقصان سہنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے۔ پھر اسرائیل کا مسئلہ، اس کا سینسٹیو مسئلہ ساری اسرائیلی آبادی نہیں، اس کا بڑا انٹرسٹ آبادی کا ایک خاص حصہ ہے جسے وہ آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتا، یعنی وہ وائٹ جوش لابی جو اس کے 5 شہروں میں، حیفا میں، حدیرہ میں، تل ابیب میں، اشدود میں اور اشکلان میں رہتی ہے۔ یہ یورپ اور امریکہ سے آئے ہوئے خاندان ہیں جو ساحلوں پر بیچ ریزورٹس کے قریب پارٹی لائف گزارتے ہیں۔ امریکہ سمیت 3 ملکوں کی نیشنلٹیز یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی کریم آف کریم ہے۔ یہ سفید یہودی آبادی اور آرتھوڈاکس جوز جو ہیں، یہ دونوں مل کر ہی اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں۔ یہ 5 شہر اور یہاں کے وائٹ جوش اسرائیل کے لیے بے حد اہم ہیں۔ وہ ایران سے جھگڑے میں کسی بھی صورت اس اپنے سینسٹیو حصے کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ ساؤتھ اسرائیل کے صحرائی بدوؤں اور نارتھ کی وہ جوش آبادی جو یورپ سے نہیں آئی بلکہ وہ عرب جوز ہیں، اور وہ مسلمان عرب جو اسرائیل میں رہتے ہیں، یہ سب سیکنڈ کلاس سٹیزنز کی طرح اپارتھائڈ اسرائیل کے شہری ہیں۔ ہر کالونیل پروجیکٹ کی طرح اسرائیل نے ان ڈسپینسیبلز کو بارڈر کے قریب بفر زون کے طور پر رکھا ہوا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے نمائندہ شہری جو ہیں وہ ساحلوں پر فلسطین، اردن، لبنان اور مصری بارڈر سے دور رہتے ہیں، تاکہ جب بھی کبھی لڑائی ہو، چپکلش ہو، تو پہلے ان سیکنڈ کلاس سٹیزنز کا نقصان ہو۔ اس سے ظاہر ہے اسے دوہرا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو بارڈر والی آبادی فلسطینیوں اور دیگر عربوں کے خلاف ہو جاتی ہے کیونکہ نشانے پر ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی اصل طاقت جو ہے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں اور ان کے لیے ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے آسانی سے نکل بھی سکیں۔ مختصر یہ کہ ایران کے برعکس اسرائیل کے لیے اپنے انتہائی چھوٹے جغرافیے میں ایک اور انتہائی چھوٹے حصے کو ہر صورت محفوظ رکھنا اہم ہے، جو کہ خاصا مشکل ہے۔ دوسری طرف ایران کو دیکھیں، اس کے پاس کھونے کو ایسا کیا ہے جسے بچانے کے لیے وہ فی الحال آل آؤٹ وار نہیں چاہتا۔ ایران اپنے میزائل پروگرام کو کامیابی سے چلا رہا ہے، سب جانتے ہیں، اور وہ اسے مزید ترقی بھی دینا چاہتا ہے۔ اس سے اس کی اکانومی اور سیکیورٹی بھی وابستہ ہے کیونکہ انہیں فروخت بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو آیت اللہ رجیم اس کے علاوہ اب ایٹامک پروگرام میں بھی اس سٹیپ کے بہت قریب ہے جہاں وہ ایٹامک وار ہیڈ تیار کر لے گی، یعنی میزائل پروگرام اور ایٹمی پروگرام کی تکمیل مل کر ایسا تگڑا ڈیفنس بنائیں گے ایران کے لیے کہ اس کے بعد اسرائیل سے ایران ایک نئے لیول پر ڈیٹرنس کے ساتھ جنگ کر سکے گا۔ پھر آیت اللہ رجیم نے 15,000 انٹرنیشنل پابندیوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح اپنی اکانومی کو سہارا دیا ہوا ہے، وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ کسی بھی وجہ سے ان کی اکانومی کو اتنا نقصان پہنچے کہ جس کے باعث ان کے سیاسی مخالفین ملک کے اندر مضبوط ہو جائیں اور وہ رجیم ہی کو گرا دیں، انقلاب کے خلاف ایک اور انقلاب لے آئیں، یا پھر کسی بیرونی طاقت سے انہیں ایسی جنگ لڑنا پڑے جس میں ان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کو ناقابل تلافی نقصان ہو اور وہ ماضی میں چلا جائے۔
क्यूरियस फेलोज, इस मुख्तसर कंपैरिजन से आप ये समझें कि इसराइल और ईरान दोनों के पास खोने को थोड़े बहुत फ़र्क के साथ बहुत कुछ है। लिहाजा दोनों दुश्मन होने के बावजूद किसी भी खुली जंग के बगैर एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करते रहना चाहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स गेम उस वक्त तक चलेगी जब तक दोनों में से एक इतना ताकतवर नहीं हो जाता कि दूसरे को ख़त्म कर सके, या कोई एक किसी सियासी तब्दीली के नतीजे में खुद ही ख़त्म नहीं हो जाता या बेहद कमज़ोर नहीं हो जाता। इसी को स्ट्रेटजिक बैलेंस कायम रखना कहते हैं। तो इसराइल इसमें यह करता है कि वो ISIS यानी दाश जैसी तंजीमों में अमेरिका के ज़रिए अपने लिंक्स बनाकर ईरान और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ हमले करवाता रहता है। बराह रास्त भी हमले करता है, लेकिन ईरानी इत्तेहादियों पर। ईरान, इराक और शाम में ईरान मुखालिफ बागियों को भी इसराइल सपोर्ट करता रहता है और ईरानी साइंसदानों को, जनरल्स को और लीडर्स को भी टारगेट किलिंग में हलाक करता रहता है। हम अपने वीलॉग्स में इसकी कहानियाँ आपको दिखा चुके हैं। जबकि ईरान ये करता है कि वो चीन के स्टाइल में एक लंबी तवील एक चेस गेम खेल रहा है। वो शतरंज की तरह चालें चलता है। वो इसराइल के गिर्द अपने छोटे छोटे एसेट्स चेस पीसेस की तरह फैलाता जा रहा है कि दुश्मन को घेरे में रखना और अचानक हमला करके ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना उसके लिए हर वक्त मुमकिन रहे, यानी दुश्मन पर एक चेक रहे। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी बहुत एलियन है, अजीब है, तो याद रखें, सारी ग्रेट पावर्स एक दूसरे के खिलाफ यही करती हैं और कर रही हैं। चीन और अमेरिका इसकी ताज़ा मिसालें हैं कि अमेरिका चीन के दुश्मनों को सपोर्ट करता है और चीनी समुद्रों के किनारों पर अपने जंगी जहाज़ खड़े किए रखता है। चीन के हमसाये में जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलिपाइन, वियतनाम और भारत को अमेरिका मिलिट्री सपोर्ट देता है, लेकिन चीन से बराह रास्त जंग नहीं करता। चीन भी अमेरिकी जंगी जहाज़ों के करीब अपनी मिलिट्री आबदोज़ों को चक्कर लगवाता रहता है। कभी कभी अमेरिकी वॉरशिप्स के सामने से अचानक चाइनीज़ सबमरीन्स समंदर की सतह पर आती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं, जैसे धमकी देकर जा रही हों कि हम यहीं हैं। अमेरिकी तैयारे जो चाइना की मुतनाज़ हदूद से गुजरते हैं, उस एयर स्पेस से गुजरते हैं, उनको सख्त तरीन अल्फाज में चाइनीज़ वार्निंग देते रहते हैं, फेक अटैक की आवाज़ें भी पैदा करते हैं, लेकिन किसी अमेरिकी जहाज़ को गिराते नहीं। और ना ही अमेरिका किसी चीनी आबदोज को निशाना बनाता है, उनके जहाज को निशाना बनाता है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब ऐलान जंग होगा, या कम से कम उतना ही हम पल्ला मिलिट्री रिस्पॉन्स जरूर आएगा। सो दोनों अपने स्टेक्स को बचाने के लिए अरबों डॉलर्स जंग में फूंकने के बजाय एक महफूज फासले पर रहकर कोल्ड वॉर जारी रखते हैं। इसराइल और ईरान की तरह ये भी उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इनमें से एक बहुत कमज़ोर नहीं हो जाता या कोई एक गलती करके ये थ्रेशोल्ड तोड़ नहीं देता। तो जो दोस्त ये समझते हैं कि ईरान और इसराइल कोई नूरा कुश्ती कर रहे हैं, फेक कॉन्फ्लिक्ट खेल रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि करीब करीब एक जैसी ताकत रखने वाले तमाम दुश्मन ममालिक, राइवल्स, मॉडर्न वॉरफेयर ऐसे ही लड़ते हैं। अब ज़रा कुछ देर में हम आपको चंद लम्हों में ये बताते हैं कि 19 अप्रैल की रात ईरान में इसराइल ने किया क्या था। इसराइल चूंकि साथियों ईरान पर हमले का ऐलान कर चुका था, तो क्या हुआ कि 19 अप्रैल को रात 4 बजे से कुछ घंटे पहले ही ऐसी इतलात आने लगी थी कि ईरान ने अपने इंडस्ट्रियल सिटी अस्फहान और कैपिटल तेहरान समेत कुछ एरियाज़ में एयर ट्रैफिक बंद कर दी है, यानी किसी एयरपोर्ट से कोई मुसाफिर जहाज़ टेक ऑफ या लैंड वहाँ पर नहीं कर सकता था। इसके बाद 4 से 5:30 बजे के दरमियान ईरान ने 3 छोटे साइज़ के ड्रोन्स एयर डिफेंस सिस्टम से गिराए, जिन्हें ईरान खिलौना ड्रोन्स कह रहा था। ईरानी ऑफिशियल्स के मुताबिक ये ड्रोन्स ईरान के अंदर से ही कहीं से उड़ते हुए आए थे, इसराइल की तरफ से हरगिज़ नहीं थे। सुबह 5, 5:30 बजे के कुछ देर बाद पूरे ईरान में एक बार फिर एयर ट्रैफिक खोल दी गई थी। कुल मिलाकर कोई 4 से 5 घंटे ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट रहा और उसकी फ़िज़ा जहाज़ों के लिए बंद रही। अब देखें कि ऐसा हो नहीं सकता कि ईरान और इसराइल किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए राब्ते में ना हो, क्योंकि कई घंटे पहले एयर स्पेस खाली करना, उसे महफूज करना और फिर एक छोटे से ऑपरेशन के बाद उसे बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर देना, ये सब कुछ बगैर 100% मालूमात और इत्मीनान के नहीं हुआ करता। बिल्कुल ऐसे जैसे इसराइल पर हमले के 5वें घंटे में 5 घंटे बाद, पूरे 5 घंटे मुकम्मल होने पर ईरान ने ऑपरेशन ख़त्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया था। सो यकीनन इसराइल और ईरान के दरमियान अमेरिका के ज़रिए से किसी और मुल्क ने ये मालूमात शेयर इनके आपस में की होंगी, जब ही ये सब मुमकिन हुआ। इस मुख्तसर इसराइली ऑपरेशन के दौरान ईरान में इस्फहान के करीब एक धमाका भी सुना गया था, जो ईरानी न्यूक्लियर साइट के करीब एयर डिफेंस सिस्टम में हुआ। ईरान के मुताबिक ये उसके डिफेंस सिस्टम में एक माइनर खराबी की वजह से हुआ था और इसका इसराइली हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानियन इंटरनेशनल एक इंग्लिश वेबसाइट जो कि बैरून मुल्क रहने वाले ईरानी जर्नलिस्ट्स की
ایک سائٹ ہے, نیوز سائٹ ہے, انہوں نے کچھ سیٹلائٹ امیجز شیئر کیے ہیں جن میں اصفہان کے قریب اس ایئر ڈیفنس سائٹ پر ایک حملے کا نشان دیکھا جا سکتا ہے, اٹیک کا نشان. لیکن سائٹ بھی یہ کنفرم نہیں کر سکی کہ یہ نشان ایگزیکٹلی کس چیز کا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی حملے کا ہی ہے. اس کی ایک اور تصدیق امریکی اخبارات میں 19 اپریل کی رات کی خبروں سے ہوتی ہے, جن میں سب سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ایران کے اندر اسرائیلی اٹیک ہو چکا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے امریکی اور اسرائیلی سورسز کے حوالے سے بتایا کہ رات کو سینٹرل ایران میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب ایرانی لیبارٹریز پر اسرائیل نے اٹیک کیا تھا. انہوں نے لکھا کہ اسرائیلی اٹیک کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ اسرائیل ایران کے اندر کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. مطلب وہی جو کچھ ہم آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکے ہیں کہ یہ اسرائیل کا ایک سب تھریش ہولڈ اٹیک تھا, یعنی جنگ کے خطرے سے پیچھے رہ کر کیا ہوا ایک حملہ, جس کا مقصد صرف اسٹریٹجک بیلنس کو قائم رکھنا تھا. تو خیر, یہ 19 اپریل کی رات کو 14 اپریل کے اسرائیلی رسپانس کی کل کہانی ہے. اس میں صرف اتنا آپ اضافہ کر لیجئے کہ عراق اور شام میں کچھ سائٹس پر بھی دھماکے سنے گئے تھے. ایک جگہ سے اسرائیلی میزائل کے کچھ ٹکڑے بھی ملے عراق اور ایران کے بارڈر کے قریب, لیکن ظاہر ہے وہ ایرانی سرزمین سے باہر کی بات ہے. ڈیٹرنس کے سلسلے میں اسرائیلی حملہ وہی تھا جو ہم نے آپ کو ابھی بتایا اور نقشے میں لوکیشنز بھی آپ کو دکھائیں. کیوریس فیلوز, ایک بار آپ ذرا ان تصاویر کو دیکھیں. یہ ایرانی بیلسٹک میزائل شہاب 3 کی ایڈوانس شکل عماد-1 ہے. اسرائیل اسے 5 منزلہ میزائل کہہ رہا ہے. یہ ان ایرانی میزائلز میں سے ایک ہے جو اسرائیلی ملٹری IDF کے مطابق ڈیڈ سی میں, اسرائیل کے اندر جو مقبوضہ علاقے میں ڈیڈ سی ہے اس کے اندر گرے تھے. انہیں نکال کر IDF نے نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ صرف اس میزائل کی مکمل حالت اور سائز چیک کریں. اگر یہ میزائل لیکوڈ فیول سے بھرا ہوتا, اس میں پورا ایمونیشن ہوتا اور یہ پھٹ بھی جاتا, تو آج اس کھوکھلی شکل میں ان تصاویر میں ہمارے سامنے نہ ہوتا. اب بھلے یہ بلاسٹ نہیں ہوا, لیکن 54 فیٹ لانگ 54 فٹ لمبے خالی میزائل کا گرنا یہ بتاتا ہے کہ اگلی بار یہ ایمونیشن کے ساتھ بھی کسی نشانے پر گر سکتا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے دکھاوے کے لیے اور اسرائیل نے بھی جھوٹے صرف دکھاوے کے لیے فائر کیے ہیں, وہ غلطی پر ہیں. یہ ایک سیریس ڈیٹرنس بیلنس وار ہے. اس کا ایک واضح نتیجہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آج کے بعد اسرائیل کسی ایرانی سفارت خانے پر حملہ نہیں کرے گا. ایران بھی اسرائیل پر اتنا دباؤ نہیں ڈالے گا کہ اسے ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملے کا موقع ملے. تو دوستو, یہ کسی بھی صورت نورا کشتی یا سٹیجڈ کانفلکٹ نہیں ہے. ہاں, ایک جگہ ایسی ہے جہاں واقعی فیک کانفلکٹ کھیلا جا رہا ہے, جہاں دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور وہ دھوکہ نظر بھی آتا ہے. وہ ہے ڈیموکریٹس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کا ناراضی کا تعصب. آپ اس خبر کو دیکھیں کہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز نے, ایوان نمائندگان نے کئی مہینوں سے روکا ہوا $95 بلین کا 95 بلین کا فنڈ بل امداد پاس کر دی ہے. اس میں $26 بلین اسرائیل کی ملٹری ایڈ کے لیے ہیں اور $9 بلین غیر ملٹری امداد میں اسے دیے جائیں گے. اب دیکھیں کہ وائٹ ہاؤس کب سے امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان چپکلش کی اور سخت ناراضگی کی خبریں جاری کروا رہا تھا. نیو یارک ٹائمز اور سارا امریکی میڈیا, مغربی میڈیا ان خبروں کو بغیر کسی شک کے چلائے جا رہا تھا, ہیڈ لائنز میں ان کو جگہ دے رہا تھا. مگر حقیقت میں یہ سب نورا کشتی تھی, فیک کانفلکٹ تھا. اس سارے عرصے میں ایک بار بھی امریکہ نے اسرائیل کی امداد نہیں روکی, بلکہ وہ اسرائیل جس نے ایک پوری آبادی کا ایک گھر, اسکول, یونیورسٹی, کالج, ہاسپٹل, انفراسٹرکچر سب کو نشانہ باندھ کر تباہ کیا, اسی تباہ کرنے والے کو $26 بلین کا اسلحہ مزید دے دیا گیا ہے. جبکہ وہ جگہ جہاں اسرائیل نے امریکی 2000 پاؤنڈز بم سے بمباری کی, تباہی مچائی, اس کے لیے یعنی غزہ کے لیے چند ملین ڈالرز رکھے ہیں, اور وہ بھی اسی $9 بلین میں شامل کیے گئے ہیں جو اسرائیل کو دینا ہے, کیونکہ امریکی پالیسی میں فلسطین پریکٹیکلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, وہ اسرائیل کا حصہ ہے امریکن کے نزدیک. آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ فلسطینی علاقوں سے سارا ٹیکس اور بلز اور اس طرح کی ساری چیزیں اسرائیلی بینکس لیتے ہیں اور اپنی اکانومی میں جمع کرتے ہیں. قطر, امریکہ یا ترکیہ یا کسی نے بھی غزہ کو یا ویسٹ بینک میں یا ایسٹ یروشلم میں امداد دینا ہو, کوئی ان کی مدد کرنا ہو, مالی مدد, تو انہیں بھی یہ تمام فنڈز اسرائیل کے ذریعے ہی دینا پڑتے ہیں. کوئی ڈائریکٹ فلسطینی علاقوں سے ڈیل نہیں کر سکتا. اسی لیے ایسی امداد اور ٹیکسز کا بڑا حصہ اسرائیل اکثر فلسطینی علاقوں کو واپس ہی نہیں کرتا.
ابھی پچھلے دنوں آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ امریکہ اسرائیل سے ناراض ہو رہا تھا کہ وہ فلسطینی علاقوں سے جمع کیے ہوئے بلز اور ٹیکسیز کی رقم کا طے شدہ حصہ فلسطینی اتھارٹی کو دے، لیکن اسرائیل نے یہ فنڈز فلسطینی اتھارٹی کو نہیں دیے، اور امریکہ نے بھی اس پر مزید دباؤ نہیں ڈالا کیونکہ یہ اسرائیل اور امریکی صدر کی ایک نورا کشتی ایک اسٹیج کانفلکٹ کا حصہ ہی ہے۔ کم از کم اب تک تو یہی صورتحال، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ آپ ذرا اس نورا کشتی فیک کانفلکٹ کے دوسرے حصے والی یہ خبر دیکھیں۔ امریکی اخبارات خبریں لیک کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج کی ایک انتہا پسند بٹالین ناٹزا یہودا پر پابندیاں عائد کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے امریکہ میں، کیونکہ اس بٹالین نے فلسطینی علاقے ویسٹ بینک میں انسانی حقوق کی بہت سی خلاف ورزیاں کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جنوری 2022 میں ایک 80 سالہ 80 ایئرز اولڈ فلسطینی امریکی عمر اسد کو انہوں نے پکڑا، اسے شرمندہ کیا، مارا پیٹا، اسے ہاتھ پاؤں سے باندھا، منہ کے اندر ایک موٹا کپڑا ٹھونسا اور سردیوں میں چیک پوسٹ کے انتہائی ٹھنڈے کھلے فرش پر رات بھر پڑا رہنے دیا۔ ساری رات بیچارہ بوڑھا فلسطینی غیر انسانی حالت میں فرش پر پڑا رہا۔ صبح لوگوں نے اس کی لاش دیکھی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، امریکی اخبارات دونوں نے اسے رپورٹ کیا، کنسرنز کا اظہار کیا، مگر یہ تو تمام اسرائیلی بٹالینز کا روز کا معمول ہے، اسے ایک بٹالین کا تو نہیں۔ یہ ناٹزا یہودا بٹالین جو ہے یہ اس سمیت آدھی اسرائیلی بٹالینز خاص طور پر ایسے ہی انتہا پسند یہودی نوجوانوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ خاص طور پر بنائی جاتی ہیں جو گریٹر اسرائیل کے قیام کو مذہبی ڈیوٹی سمجھتی ہیں۔ ان کا ایک کام ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ویسٹ بینک میں، غزہ میں، ایسٹ یروشلم میں مسلسل یہ احساس دلاتی رہیں کہ یہ وہاں موجود ہیں اور یہ جگہ اسرائیل کی مقدس سرزمین ہے اور ایک دن تمام فلسطینی عربوں کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اسی اسٹریٹجی کے تحت یہ بٹالینز فلسطینیوں کے گھروں میں داخل ہو کر خواہ مخواہ سارا دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں، انہیں ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کے کھانوں پر اور قیمتی چیزوں پر ہاتھ صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری لینڈ ہے، خدا نے ہمیں دی ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہے۔ یہ دکانوں پر جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو تھپڑ مارتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور مزاحمت کرنے والوں کو دہشت گرد کہہ کر قتل کر دیتے ہیں۔ اس بٹالین میں انتہا پسند مذہبی یہودیوں کو ہی بھرتی کیا جاتا ہے جو فلسطینی علاقوں ویسٹ بینک، جسے وہ جودا سماریہ کہتے ہیں، اس میں غیر قانونی سیٹلمنٹس میں رہتے ہیں۔ تو ساتھیو، امریکہ نے فیک کانفلکٹ کا شاہکار سٹروک کھیلتے ہوئے اسرائیلی فوج اور وزارت دفاع پر کوئی پابندی لگانے کے بجائے ان کی اس بٹالین پر، جس کے 400 سے 500 ممبرز ہیں، اس پر پابندی لگائی ہے، جو ایک نان سینس بات ہے، کیونکہ ناٹزا یہودا جو کر رہی ہے وہ IDF یعنی اسرائیلی فوج اور اسرائیلی حکومت کی مرضی کے بغیر تھوڑی کر رہی ہے، اور پھر ایک بٹالین یہ تھوڑی ہے جو یہ سب کرتی ہے، پوری کی پوری اسرائیلی فوج ہی یہ کر رہی ہے۔ اب ذرا یہ آپ سنیں کہ پابندیاں جو بھی لگنی ہیں، جن کا اشارہ مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہتھیار اسرائیل کو دے رہا ہے بلینز آف ڈالرز کے، وہ ہتھیار یہ بٹالین استعمال نہیں کر سکے گی، باقی ساری فوج کرے گی۔ پھر یہ کہ جب امریکی اور اسرائیلی جنگی مشقیں ہوں گی، ملٹری ایکسرسائزز ہوں گی، تو یہ بٹالین ان ایکسرسائزز میں حصہ نہیں لے گی۔ دونوں باتیں کسی بھی صورت اس بٹالین کو ان مظالم سے روکنے میں ناکام رہیں گی جن کی وجہ سے یہ سو کالڈ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یا اگر لگیں گی، کیونکہ فلسطینیوں کے قتل عام اور ان پر تشدد کے لیے اس ناٹزا یہودا بٹالین کو الگ سے کوئی ٹریننگ اور کوئی مزید ہتھیار تو نہیں چاہیے۔ جو ہتھیار امریکہ اور جرمنی پہلے سے انہیں دے چکے ہیں، جو ہتھیار امریکہ اور جرمنی ان کو پہلے سے دے چکے ہیں، وہی کافی ہیں۔ پھر اسرائیل خود بھی تو ہتھیار بناتا ہے، وہ بھی بہت ہے۔ تو خیر، ان فیک سینکشنز کی خبریں جو بھی لگی نہیں ہیں سینکشنز، ان کی خبریں ذرائع سے آنا شروع ہی ہوئی تھیں کہ اسرائیلی ملٹری حکام اور پرائم منسٹر نیتن یاہو نے امریکہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اسی امریکہ کو جس نے بھی چند گھنٹے پہلے اس خبر کے لیک ہونے سے چند گھنٹے پہلے اربوں ڈالرز کی ملٹری اور کئی ارب ڈالرز کی نان ملٹری ایڈ اسرائیل کے لیے منظور کی تھی، اپنے ٹیکس پیئرز کے منی سے، اپنے ٹیکس پیئرز کی جیب سے۔ نیتن یاہو نے ٹویٹ کیا اس کے فوراً بعد، اس خبر کے سرفیس ہونے کے فوراً بعد، کہ یہ امریکہ کی بہت نیچ اخلاقی حرکت ہوگی اگر ہماری فورسز کے ایک حصے پر پابندیاں لگائی گئیں۔ اب دیکھیں کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب ابھی سو کالڈ آئی واش پابندیاں لگی نہیں ہیں۔ ان پر کچھ لیک خبروں کے حوالے سے ہی ساری بات ہو رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سمیت کسی نے ابھی کھل کر اس پر کوئی بات نہیں کی۔ آپ سوچیں کہ نورا کشتی اور کیا ہوتی ہے؟ اگر واقعی امریکہ کو انسانی حقوق کی کوئی فکر ہوتی تو بات فلسطینیوں کے قتل عام تک پہنچتی ہی نہ۔ ابھی خان یونس کے ہاسپٹل کے باہر سے، جہاں اسرائیلی فورسز نے ابھی حملہ کر کے اس ہاسپٹل کو تباہ کیا، وہاں سے 300 سے زائد لاشیں ملی ہیں ایک اجتماعی قبر سے۔
لیکن امریکہ کو فکر اس احتجاج کی، پروٹیسٹ کی زیادہ ہے جو فلسطین میں قتل عام روکنے کے لیے اور امن کے لیے امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں۔ ان مظاہرین کو امریکہ میں گرفتار کیا جا رہا ہے، جو کہ زیادہ تر طالب علم ہیں، ان کو یونیورسٹی سے نکالا جا رہا ہے اور ان پر مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ آخر طاقتور ملک، طاقتور اینٹیٹیز اور ادارے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اتنی ناانصافی وہ کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ گواہ ہے ساتھیوں کہ طاقت کے کھیل میں طاقتور کے پاس اخلاق نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ 420 BCE کے ارد گرد 404 BCE کے ارد گرد مشہور ایتھینین ہسٹورین تھیوسیڈیڈس نے ایک زبردست ڈائلاگ لکھا جو ایک خاص واقعے سے متعلق تھا۔ اس میں ایک نہایت پرامن بہت چھوٹے سے 13-14 میل لمبے جزیرے ملین پر ایتھینز کی طاقتور فوج حملہ کرتی ہے۔ ملین آئیلینڈ پر بہت تھوڑے سے لوگ تھے، وہ ساحل پر آ جاتے ہیں اور ان کے سردار نے آ کے ایتھنز کمانڈر سے مکالمہ شروع کیا، ڈائلاگ شروع کیا۔ اس نے پوچھا کہ ہم تو غیر جانبدار ہیں، ہم پرامن ہیں، ہم پر حملہ کیوں کر رہے ہو؟ طاقتور ایتھینین کمانڈر نے، جو کہ اسپارٹن سے جنگوں میں مصروف تھا، اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر ایک بہت بڑا ننگا سچ طاقتور کی طرف سے بول دیا۔ اس نے کہا طاقتور جو کر سکتا ہے وہ ضرور کرے گا، اور کمزور کو تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے وہ ضرور گزرے گا۔ The strong do what they can and weak suffer what they must۔ اس کے بعد ملین جزیرے کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر سلیو مارکیٹ میں بیچ دیا گیا۔ ایتھنز نے اسے اپنی فتح ڈکلیئر کیا اور کمانڈر کی خوب تعریفیں ہوں۔ اس پر مزید ڈیٹیل ساتھیوں ہم آنے والے ایک ویلاگ مائٹ از رائٹ میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن فی الحال اتنا ہی جان لیں دوستو کہ تاریخ بار بار انسانیت کو ملین آئیلینڈ کے ساحل پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے اور پوچھتی ہے کیا انسان اس مقام سے آگے بڑھ پایا ہے یا ابھی تک ملین آئیلینڈ پر کھڑا ہے؟ آج اس سوال کا جواب آپ خود دیں ذرا سوچ کر۔ میں ملین مومنٹ کی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غزہ میں 13 سے 15 لاکھ بھوکے پیاسے لوگ قحط کے دہانے پر دیوار سے لگے کھڑے ہیں، اور اس دیوار کے دوسری طرف خوراک کے، پانی کے ہزاروں ٹرک موجود ہیں، لیکن ان ٹرکوں سے خوراک ان بھوکے پیاسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے طاقتور ایتھنز کمانڈر کی طرح امریکی اور اسرائیلی اپنی شرائط رکھ کر کھڑے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ عارضی جنگ بندی کے لیے تیار ہیں اگر ان کے قیدی واپس کر دیے جائیں۔ اس عارضی جنگ بندی میں نہ تو اسرائیلی فوج غزہ سے واپس جائے گی اور نہ ہی اس کے بعد غزہ میں مرتے ہوئے بچوں پر رحم کیا جائے گا۔ 35,000 فلسطینی 35,000 فلسطینی قتل کیے جا چکے ہیں صرف غزہ میں، جن میں سے 12,000 سے زیادہ بچے ہیں۔ تو اس سیز فائر آفر میں، جس میں سیز فائر ہے ہی نہیں، بس 6 ہفتوں کا ہولڈ فائر ہے، اس میں پہلے مرحلے میں حماس کو 40 اسرائیلی قیدی رہا کرنا ہوں گے۔ بائی دا وے، حماس نمائندے کچھ موقعوں پر اشارہ دے چکے ہیں، خبریں چھپ چکی ہیں کہ ایک بچہ جو ان قیدیوں میں تھا اور کچھ بیمار بوڑھے اور چند خواتین پر مشتمل وہ قیدی جن کی رہائی کا مطالبہ اسرائیل کر رہا ہے پہلے مرحلے میں، وہ شاید زندہ موجود ہی نہیں ہے۔ اسرائیلی بمباری اور بلاکیڈ فلسطینیوں کے ساتھ انہیں بھی ختم کر چکا ہے۔ پھر بھی جو ڈیل آن ٹیبل ہے، اس میں 40 اسرائیلیوں کی رہائی کے بدلے میں 900 فلسطینی قیدی اسرائیلی جیلوں سے رہا کیے جائیں گے۔ 48 دنوں کے بعد عارضی جنگ بندی، یہ ہولڈ فائر ختم ہو جائے گا اور دوبارہ سے وہی قتل عام اور وہی آکوپیشن اور وہی غلامی کا سلسلہ چل پڑے گا، جاری رہے گا۔ کب تک جاری رہے گا کوئی نہیں جانتا۔ آپ دیکھیں کہ اس نانسنس ڈیل کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ مخالف پارٹی مانے تو ماری جاتی ہے، نہ مانے تو ماری جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طاقتور پارٹی کے نمائندے سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن حماس پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ سیز فائر ڈیل کی بال اب حماس کے کورٹ میں ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی ایتھینین ہسٹورین تھیوسیڈیڈس کے الفاظ میں کمزور تکلیف اٹھا رہا ہے اور اسے ہر صورت اٹھانا پڑے گی۔ طاقتور وہی کرے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ کمزور کے خلاف جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ کمزور تو جواب دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے باوجود حماس اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کی شرائط پر بات آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے، مگر اسرائیلی اخبار ہاریٹس کے مطابق ان کی شرط یہ ہے کہ اس بات چیت کا کوئی انٹرنیشنل گارنٹر امریکہ کے علاوہ ہونا چاہیے۔ وہ ترکی اور روس کو گارنٹر بنانا چاہتے ہیں، جبکہ اسرائیل اور امریکہ جو کہ پارٹی ہیں وہ کسی گارنٹر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، انکار کر رہے ہیں۔
امریکہ ویسے بھی اب جانتے ہیں کہ دنیا میں اب ایک غیر جانبدار ثالث نیوٹرل ایٹریبیوٹر کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ پارٹی بن کر ثالثی کروانے، مصالحت کروانے کے لیے آتا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہاریٹس کے مطابق حماس پولیٹیکل ہیڈ اسماعیل ہانیہ نے ترک میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اسرائیل صرف یہ چاہتا ہے کہ ایک عارضی سیز فائر میں ہم اس کے قیدی واپس کرتے جائیں، جس کے بعد جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج کو ہر صورت غزہ سے باہر نکلنا ہوگا۔ پھر اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ جنگ کے بعد کے سیٹ اپ سے ہم کیسے باہر ہو سکتے ہیں؟ ہم غزہ اور فلسطینی کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہمیں باہر کر کے اسرائیل ہمارے لوگوں کے فیصلے کرے گا؟ یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم آئندہ کے سیٹ اپ میں ایک ایسی حکومت بنائیں گے جس میں تمام فلسطینی دھڑوں کی نمائندگی ہوگی۔ ساتھیو، یہاں پر اس جگہ پر مذاکرات رکے ہوئے ہیں اور سیز فائر ڈیل، جس میں سیز فائر ہے ہی نہیں، اس پر بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ مگر دنیا میں اب ماحول بدل رہا ہے۔ امریکی یونیورسٹیز میں فلسطین کی آزادی کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان مظاہرین کو پولیس اور پرو اسرائیلی لابیز کے لوگ وہ دبانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ کی جو ڈور ٹوٹ گئی ہے وہ زائونسٹ لابیز کے زبردستی جوڑنے سے نہیں جڑ پا رہی۔ امریکی نوجوانوں میں یہ سوچ تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر پرو زائونسٹ لابیز کے ایک اہم ترین برطانوی نمائندے پیس مورگن کے شو میں ایک جوش خاتون کرسٹل بال کا جملہ سنے، جو کہ فلسطینی آزادی کے ایک مظاہرے میں شریک تھیں۔ انہیں بلایا گیا تو انہوں نے جو کچھ کہا ذرا آپ سنیں۔ Higher protest movement. And I think it's very clear what's going on here. You know, a majority of young people and a majority of college students, majority of Biden voters, believe that Israel is committing a genocide and that American taxpayer dollars are going to assist in that genocide. وہ کہہ رہی تھیں کہ امریکہ میں نوجوان اب یہ جان چکے ہیں کہ ان کے ٹیکس پیئر سے اسرائیل کیا کرتا ہے، غزہ میں اور فلسطین میں کس طرح لوگوں کا قتل عام کرتا ہے، اور یہ بات امریکہ میں اب نوجوانوں کو قبول نہیں۔ ساتھیو، فلسطین دنیا میں واحد اتنی بڑی کالونی رہ گیا ہے جہاں ویسٹرن پاورز نے زبردستی قبضہ جما رکھا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ قبضہ کب تک جاری رہتا ہے۔ اس قبضے کی حامی اور مخالف عالمی طاقتوں میں بھی ایک گریٹ گیم چل رہی ہے۔ امریکہ، روس اور چین کیسے ایک دوسرے کے خلاف سپیس میں، ٹیکنالوجی میں اور جاسوسی کے میدان میں لڑ رہے ہیں، یہ سب آپ ہماری اس پلے لسٹ میں، گریٹ گیم کی پلے لسٹ میں جان سکتے ہیں۔ یہاں جانیے انسان آگ کی دریافت سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک کیسے پہنچا، اور یہ ان کتابوں کی ویڈیو سمریز ہیں جو آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے۔